الیکشن ہو گیا، اب الیکشن کی وجہ سے امیدوار ایک دوسرے کو مل رہے ہیں گلے، اور ووٹر ہمیشہ کے لیے جھگڑے ڈال کر اپنے رشتہ داروں سے کھڑے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے ووٹ فلاں کو لینا ہے، آپ نے فلاں کو دیا، میں آپ سے نہیں بولتا، اور وہ مخالف کینڈیڈیٹ ایک دوسرے کے ساتھ کڑائیاں کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے کی شادی اور بیاہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو خدا را الیکشن کو الیکشن سمجھے، سیاست کو سیاست سمجھے، اسے ایمان پر، اخلاق پر، مسلمان کے تعلقات پر، رشتہ داری پر اور اپنی دوستیوں پر قربان نہ کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان عام انتخابات میں ہزاروں امیدوار کھڑے تھے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر، اور قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی تمام نشستیں سینکڑوں پر مشتمل ہیں، نہ کہ ہزاروں پر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جیتنے والا تو ایک فرد بنے گا اور ہارنے والے ایک سے زیادہ امیدوار بنیں گے۔ بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوا کہ ایک سیٹ پر 25 سے 35 تک لوگ الیکشن کے اندر کھڑے ہوئے۔ اب وہاں بھی 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات ہے کہ کھڑے ہونے والے 25 یا 35 افراد تو ممبر اسمبلی منتخب نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ان میں سے کوئی ایک ممبر بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی حلقے سے اگر 25 سے 35 امیدوار کھڑے ہیں، ان میں سے ایک جیتے گا اور باقی لوگ ہار جائیں گے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا سامنا الیکشن لڑنے والوں کو بھی کرنا پڑتا ہے، کھیل کے میدان میں اترنے والوں کو بھی کرنا پڑتا ہے، امتحان کے میدان میں اترنے والوں کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ کمپٹیشن جہاں بھی ہوگا وہاں ونر ایک کینڈیڈیٹ بنے گا اور باقی لوگ شکست سے یقینی طور پر دوچار ہو جائیں گے۔ اعلیٰ ظرفی کیا ہے کہ ہارنے والا ہار کو کھلے دل سے تسلیم کرنے والا بنے، اور جیتنے والا اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنے، اور اس کی فکر کرنے والا بنے کہ وہ اللہ اور عوام کے اعتماد پر، توقعات پر کیسے پورا اترے گا۔ اس کے کاندھوں پر بڑی مضبوط ذمہ داری آئی ہے اور اس کو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ یہ ہے اعلیٰ ظرف لوگوں کا کردار، اپنے آپ کو قوم کا نمائندہ بنا کر پیش کرنے والے افراد سے رکھے جانے والی توقع کہ ہارنے والا امیدوار کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کرے اور جیتنے والا گھمنڈ اور فخر کرنے والا نہ بنے، تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، حرام جشن اور ناجائز گانے اور بجانے میں مبتلا نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے صوتان ملعونان، 2 آوازیں ہیں جن پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے، ایک خوشی کے وقت میں گانے بجانے کی آواز، اور دوسرا غم کے وقت میں ماتم کرنے کی، رونے دھونے کی آواز۔ تو جس امیدوار کو فتح اور کامیابی ملی ہو، جیت نصیب ہوئی ہو، وہ ان چیزوں کا خیال کرنے والا بنے۔ لیکن یہ جو کچھ آپ نے سنا، یہ اعلیٰ ظرف اور باکردار لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اوورآل اگر ہم دیکھیں، پورے ملک کی صورتحال کو سامنے رکھیں، تو نہ جیتنے والا اپنی جیت کو ہضم کر پاتا ہے اور نہ ہارنے والا اپنی ہار کو آسانی سے تسلیم کرتا ہے، بلکہ ہارنے والا دھاندلی کے الزام لگاتا ہے، ووٹ چوری کرنے کی تہمتیں لگاتا ہے، حرام پیسہ ووٹ خریدنے کے لیے لگانے کی الزام تراشیاں اٹھاتا ہے، اور اپنے حلقے کے لوگوں کو کوستا ہے، تانا زنیاں کرتا ہے کہ میں نے ان کے لیے سڑکیں بنوائی، میں نے ان کے لیے گیس لگوائی، میں نے ان کا فلاں فلاں کام کیا۔ آج جب مجھے ووٹوں سے نوازنے کی باری آئی تو انہوں نے مجھے شکست سے دوچار کر دیا۔ تو مخالف امیدوار کو، ووٹ دینے والے لوگوں کو وہ رگیدتا ہے، ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، ان پر مختلف الزامات لگاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ وہ سنے آگے بیان کرنا شروع کر دیں۔ جی فلاں خاندان نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، فلاں محلے والوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، فلاں برادری والوں نے آپ کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا، اور یہ آدمی بغیر تحقیق کے ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے، ان کے اوپر الزامات لگاتا ہے اور غیبت کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔
یہ ہارنے والے امیدوار کا رویہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ وہ علاقے کے سارے لوگوں کو مجرم سمجھتا ہے، چاہے اس کو ووٹ دینے والے ہوں یا اس کے مخالف کو ووٹ دینے والے ہوں، وہ سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتا ہے، جبکہ جیتنے والے امیدوار کا رویہ بھی اس سے مختلف نہیں ہوتا۔ جیت کر وہ فخر، غرور، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیتنے کے بعد ووٹرز کو، جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہوتا ہے، ان کے ناجائز اور حرام کام بھی کرواتا ہے، اور جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کے جائز اور حلال کاموں میں بھی رکاوٹ ڈالتا ہے۔ جشن اس انداز میں مناتا ہے کہ جس میں اللہ کو ناراض کرنے کا سارا سامان کیا جاتا ہے۔ بے محنت تم نے بھی کی، تمہارے مخالف کینڈیڈیٹ نے بھی کی، تم نے بھی قوم کی نمائندگی اور ترجمانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اس نے بھی پیش کیا۔ قوم نے ایک کو منتخب کر لیا، ہونا تو ایک ہی تھا، لہذا اب جیتنے والا اس گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ میں تو فرعون بن گیا ہوں، اور اپنی گردن میں سریا ڈال لے اور لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دے، اپنے مخالفین پر ناجائز پرچے کروانا شروع کر دے، ان کو ناجائز تنگ کرنا شروع کر دے، یہ ہرگز جائز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا سود یعنی زیادتی کیا ہے؟ مسلمان بھائی کی آبرو ریزی میں تیزی دکھانا، کہ انہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا، اب ان کی غیبت کرنا، ان پر بہتان لگانا، ان پہ ناجائز پرچے کروانا، ان کے جائز کاموں میں بھی رکاوٹ ڈالنا میرے لیے جائز ہو گیا۔ یہ دو امیدواروں کا رویہ آپ کے سامنے آیا کہ جیتنے والا بھی غلط رویہ اختیار کر رہا ہے اور ہارنے والا بھی غلط رویہ اختیار کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ جیت اور ہار تو عارضی ہے۔ اس الیکشن میں اگر کوئی امیدوار ہارا ہے تو اگلے الیکشن میں وہ جیت بھی سکتا ہے، اس میں کوئی جیتا ہے تو اگلے الیکشن میں وہ ہار بھی سکتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الحرب سجال، کہ جنگ ایک گیند کی طرح ہے، گیند کبھی آپ کے پاس ہوتی ہے اور کبھی مخالف کے پاس چلی جاتی ہے، تو اسی طرح کبھی ایک امیدوار جیتتا ہے اور کبھی دوسرا جیتتا ہے۔ تو اس پر دل ہار بیٹھنا اور لوگوں کو برا بھلا کہنا، کنارہ کش ہو جانا، سب کو اپنا مخالف سمجھ لینا، یہ عقل مندی اور دانائی نہیں ہے، بلکہ آپ میدان میں رہیں۔ اب آپ شکست سے دوچار ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کا کینڈیڈیٹ خراب کارکردگی دکھائے تو لوگ دوبارہ آپ کو ٹرائی کرنے کی کوشش کریں، لوگ آپ کو ٹرائی کریں، آپ پر اعتماد کریں، تو جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کے جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سومناتھ کو فتح کرنے کے لیے حملے کرنے کا پروگرام بنایا۔ ایک حملہ کیا، ناکام ہو گئے، دوسرا کیا، ناکام ہو گئے، اور 17 حملے کیے، ناکام ہو گئے۔ اور ان حملوں کے بعد وہ ایک غار کے اندر یا گڑھے کے اندر چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک چونٹی کو دیکھا جو ان کے سامنے بار بار اس گڑھے سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، گرتی ہے، پھر نکلتی ہے، اوپر چڑھتی ہے، پھر گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے، کرتے کرتے بالآخر وہ چیونٹی کامیاب ہو گئی۔ تو سلطان محمود غزنوی کو بھی یہ سبق ملا کہ میں ہندوستان پر بار بار حملے کرتا رہوں، ایک نہ ایک حملہ مجھے کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ چنانچہ 17 ناکام حملوں کے بعد ہمت اور حوصلہ نہ ہارنے والے سلطان محمود غزنوی نے 18ویں حملے کے اندر سومناتھ کو فتح کر لیا اور ہندوستان کا فاتح اور حکمران بن گیا۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ انسان ایک بار ہار جائے تو اس کا مطلب ہمیشہ کی ہار نہیں ہوتا۔ اصل ہار تو حوصلے کی ہار ہے، اصل ہار تو ہمت کی ہار ہے۔ جب آپ کی ہمت ہار جائے پھر آپ اصل میں ہارتے ہیں، جب آپ کا حوصلہ ہار جاتا ہے پھر آپ ہارتے ہیں۔ جب تک آپ کی ہمت اور حوصلہ جوان ہے تو کوئی شکست آپ کو اصلی شکست سے دوچار نہیں کر سکتی، بلکہ آپ اپنے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جو بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے وہ کیا گرے گا؟
جو شاہ سوار ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہوا آدمی ہے، وہی گرے گا۔ تو جو میدان میں آیا ہے، جو الیکشن میں کھڑا ہوا ہے، وہی ہارے گا۔ جو کھیل کے میدان میں اترا ہی نہیں، وہ کیسے ہارے گا؟ اس لیے اصل جیت حوصلے کی جیت ہے۔ ہار کر بھی آپ کا حوصلہ بلند ہے تو آپ جیتے ہوئے ہیں۔ ہار کر بھی اگر آپ کا ظرف بلند ہے اور آپ اپنے مخالف کو جیت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں تو آپ اخلاقی طور پر جیتے ہوئے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی میں آپ کا مخالف جیت گیا، لیکن اعلیٰ ظرفی میں آپ جیت گئے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، عارضی ہار اور جیت کو دل پر لینے کی بجائے ہمیں آئندہ کی تیاری کرنا چاہیے، اور اسی ہار اور جیت کو جو الیکشن کے ہے، اس کو ہم ایک اور اینگل سے دیکھیں تو انشاءاللہ ہمیں روحانی طور پر، ایمانی طور پر فائدہ ہوگا۔ یہاں ایک امیدوار کھڑا کیا جاتا ہے اور لوگ اس کی کارکردگی کو دیکھ کر اسے ووٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح کل میدان محشر میں بھی ساری انسانیت کھڑی ہوگی اپنی سلیکشن کے لیے کہ مجھے کہاں سلیکٹ کر کے بھیجا جاتا ہے، جنت میں یا دوزخ میں۔ تو وہاں انسان کی عمر بھر کی کارکردگی کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اعمال نامے میں نیکیاں کتنی ہیں۔ اس کے اعمال نامے میں یہاں کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے کینڈیڈیٹ پر دکھاتا ہے میرے کینڈیڈیٹ پر موٹر وے ہے، اور میری کارکردگی میں سڑکیں ہیں، میری کارکردگی میں ہسپتال ہیں۔ اور وہاں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اے میرا بندہ دکھا کیا کما کے لایا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یا ابن آدم انعمت علیک وخولتک، اے میرا بندہ میں نے تیرے اوپر نعمتیں کی، تیرے اوپر احسانات کیے، تو نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اب بتا تیرے کریڈٹ پر کتنی نمازیں ہیں، تیری کارکردگی میں کتنے روزے ہیں، اور تیرے نامہ اعمال میں کتنی حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، تیری کارکردگی میں کتنا ذکر ہے، تیری کارکردگی اور نامہ اعمال میں کتنے اخلاق کا وزن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے جب اعمال تلیں گے تو حسن اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ یہاں تو ایک عالم کا اور جاہل کا ووٹ برابر کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت میں انسانوں کو تولا کرتے ہیں، گنا نہیں کرتے۔ یہاں تول میں ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور ایک آدمی جس کا ناک بہتا ہو، وہ دونوں ووٹر ہیں، اور دونوں کی حیثیت اور دونوں کا ووٹ برابر کاؤنٹ کیا جائے گا، گنا جائے گا۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کی طرح، فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح کر دیں گے؟ نہیں، ترازو لگا ہوگا، جس کا اخلاق بہتر ہوگا اس کا پلڑا جھک جائے گا، جو بد اخلاق ہوگا وہ ہار جائے گا، جو نمازی ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو بے نمازی ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا، اور حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے پکڑو اور 70,000 لوہے کی زنجیروں میں جکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ کیوں؟ یہ نہ نیک کام کرتا تھا، نہ غریب یتیموں مسکینوں کو کھلاتا تھا، اور نہ اس کی ترغیب دیتا تھا، اور نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ تو قیامت کے دن ہمارے ایک ایک عمل کا وزن کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو ترازو کا ایک پلڑا بھر جاتا ہے، اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو ترازو کا دوسرا پلڑا، یعنی مکمل ترازو بھر جاتا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ نہیں نکلی کہ آپ نے سمجھا کہ ترازو کوئی چھوٹا سا پاکستان میں جیسے آج کل ترازو ہوتے ہیں، کہا نہیں، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جو انسانوں کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو رکھا جائے گا، اس کے دونوں پلڑے جب رکھے جائیں گے تو ایک پلڑا ساتویں آسمان کو لگے گا اور دوسرا پلڑا زمین کو چھو رہا ہوگا۔ اتنا بڑا ترازو، اس کو بھرنا مشکل ہے بالکل، لیکن کہا بھرنا چاہو تو آسان بھی ہے، کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہو، اتنا بڑا ترازو بھی اللہ تمہارا نامہ اعمال سے بھر دے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا نامہ اعمال کھلے گا، وزن ہوگا، اور اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اسے اپنے ہلاک ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جائے گا۔ تو حکم ہوگا دیکھو فرشتوں اس کی کوئی نیکی ہے، تو کہا جائے گا جی ایک نیکی ہے، وہ لائی جائے گی، اور کاغذ کا ایک چھوٹا
سا پرزہ ہوگا جس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا. وہ آدمی کہے گا اتنا جھکا ہوا ترازو کاغذ کے ایک چھوٹے سے پرزے اور ٹکڑے سے کیسے بلند ہوگا؟ جو ہی وہ کاغذ کا ٹکڑا دوسرے ترازو میں رکھا جائے گا تو لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں الیکشن کے ہار اور جیت سے اپنے آخرت کی ہار اور جیت کا دیکھنا چاہیے. یہ ہار اور جیت تو عارضی ہے، انسان اس الیکشن میں ایک میں دو میں تیسرے میں جب تک وہ زندہ رہے لڑتا رہے کبھی نہ کبھی تو کامیاب ہوگا. لیکن آخرت کے الیکشن میں اگر انسان ہار گیا تو وہاں جیتنے کا امکان کوئی نہیں کہ وہاں اعلان کر دیا جائے گا یا اہل الجنت لا موت، اے موت کو جنت اور جہنم کے درمیان دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا یا اہل الجنت لا موت، اے جنت والو آج کے بعد موت کی کہانی ختم ہو گئی. وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتِ، اور اے جہنم والو آج کے بعد موت کو بھی موت آ گئی. تو وہاں کی شکست، وہاں کی ہار، آخرت کی ہار کبھی انسان کی جیت میں نہیں بدلے گی. انسان بہت ٹرائی کریں گے، بہت کہیں گے رب ارجعون رب ارجعون، اے اللہ مجھے ایک بار واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب میں آخرت کے الیکشن کو جیتنے کی تیاری کر کے آؤں گا. حکم ہوگا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اے میرے نادان بندے، اب واپسی کے راستے سارے بند ہو چکے اور یہیں سے شکست کھانے والے جہنم میں جائیں گے اور کامیاب ہونے والے جنت میں جائیں گے. ہم اس ہار اور جیت کو دل پر لے کر بیٹھ گئے. ہارنے والا دل پر لے کر بیٹھ گیا، جیتنے والا ہواؤں میں اڑنے لگا. قرآن پاک کی آیت ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. دنیا کا الیکشن جیت جانا یہ کوئی جیت نہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں. اصل کامیابی کیا ہے کہ جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ اصل جیتنے والا اور کامیاب آدمی. جیسے یہاں الیکشن کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ہار گیا اور فلاں جیت گیا، دو کینڈیڈیٹ ہیں، اعلان ہوتا ہے فلاں ہار گیا اور فلاں جیت گیا. ایسے ہی قیامت کے دن میں اعلان ہوگا، حضرت جبرائیل امین اعلان کریں گے. یہاں الیکشن کمیشن اعلان کرتا ہے ہار اور جیت کا، اور قیامت کے دن جبرائیل امین ہار اور جیت کا اعلان کریں گے. حضرت جبرائیل امین کہیں گے الا ان فلان ابن فلان، اے دنیا بھر کے انسانوں آج سنو، فلاں کا بیٹا فلاں قد ثقلت موازینہ، اس کے اعمال نامے کا ترازو جھک گیا ہے، بھاری ہو گیا ہے، وزنی ہو گیا ہے. وقد سعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا، اور یہ ایسی کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے کہ اس کے بعد کبھی ناکام نہیں ہوگا. ایسی جیت اس کو ملی ہے جو کبھی ہار میں نہیں بدلے گی. اور پھر ہارنے والے کے بارے میں بھی اعلان ہوگا الا ان فلان ابن فلان، اے لوگو آج فلاں کا بیٹا فلاں قد خفت موازینہ، اس کے اعمال نامے کا ترازو جھک گیا، ہلکا ہو گیا. اور شقیہ وقد شقیہ شقان لا یسعد بعدہ ابدا، اور وہ ایسے ناکام ہوا کہ دوبارہ کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا، دوبارہ کبھی نہیں جیتے گا. تو اصل کامیابی دنیا کے الیکشن میں ہارنا اور جیتنا نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی آخرت کے میدان میں ہار اور جیت ہے. یہاں کینڈیڈیٹ کو نتیجہ پکڑایا جاتا ہے کہ آپ کو فارم پکڑایا جا رہا ہے 45 اور 47 45 47، اور وہاں بھی انسان کو اعمال نامے کا فارم پکڑایا جائے گا، اور کچھ کو دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، کچھ کو بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. اور جن کو بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا یا پیٹھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا، وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوتا کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اے کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ ملتا اور میں نہ جانتا کہ حساب کتاب کیا ہے. اور جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا
تو وہ ساری دنیا کو کہے گا ہا اے لوگو آؤ آؤ اقرؤ کتابیہ، یہ میرا اعمال نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یہ یقین تھا کہ مجھے ایک دن اللہ کا سامنا کرنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، میں اس کی تیاری کر کے آیا۔ تو اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب تم اپنی من پسند زندگی میں رہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اب جو تمہارے جی میں آئے گا، جو تمہاری زبان پہ آئے گا، اسے جنت میں پورا کر دیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کے الیکشن کو ہم آخرت کے الیکشن پر قیاس کریں، دنیا کی ہار جیت کو آخرت کی ہار جیت پر قیاس کرنے والے بنے تو ہمارے اندر فکر آخرت پیدا ہوگی کہ اس ہار کو اصل ہار سمجھے، اس جیت کو اصل جیت سمجھنے والے بنے، اور اس کامیابی کو اصل کامیابی سمجھنے والے بنے، اور ہم سب یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم وطن عزیز پاکستان کی خدمت کرنے والے بنیں گے کہ جیتنے والا امیدوار بھی اپنے عوام کی اور ملک کی خدمت کرے گا، اور ہارنے والا بھی عوام کی خدمت کا عمل اسی طرح جاری رکھے گا، تو انشاءاللہ ایک خوبصورت پاکستان وجود میں آ جائے گا۔ اور اگر ہارنے والا روٹ کر عوام کے جائز کاموں کے لیے بھی چلنے کو تیار نہ ہو، حالانکہ اس کے چلنے سے وہ کام ہو جائے، حدیث میں آتا ہے من مشى فی حاجت اخیہ المسلم، جو کسی مسلمان بھائی کے کام کرانے کے لیے چل کے جاتا ہے، یا تو کینڈیڈیٹ احسان کرتے ہیں بھائی ووٹ لیا ہے تو اب کام بھی کرو اللہ کے بندے، حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کے کام کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے، کتب اللہ لہ بکل خطبۃ 70 حسنہ، اللہ ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں اس کو عطا فرماتا ہے، اور وما محا عنہ 70 سیئہ، اور 70 اس کے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، اور رفع لہ بها 70 درجہ، اور اللہ ایک قدم کے اٹھانے پر 70 جنت میں اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور اگر اس کا کام ہو جائے تو یہ اللہ کی رضا کو پانے والا بن کے لوٹتا ہے، اور اگر کام نہ ہو لیکن آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے چل کر گئے تو حدیث میں آتا ہے آپ واپسی پر گناہ سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ رب ذوالجلال ان عام انتخابات کو پاکستان کے اندر معیشت کے استحکام کا ذریعہ بنائے، ملک میں امن و امان کے قیام کا ذریعہ بنائے، اور مسلمانوں کے اندر آپس میں الیکشن کے عنوان پر جو دوریاں اور بدتمیزیاں، گستاخیاں، غیبتیں، لڑائیاں، جھگڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس خلیج کو پاٹ دے اور اس سپیس کو جلدی ختم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الیکشن ہو گیا، اب الیکشن کی وجہ سے امیدوار ایک دوسرے کو مل رہے ہیں گلے، اور ووٹر ہمیشہ کے لیے جھگڑے ڈال کر اپنے رشتہ داروں سے کھڑے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے ووٹ فلاں کو دینا ہے، آپ نے فلاں کو دیا، میں آپ سے نہیں بولتا، اور وہ مخالف کینڈیڈیٹ ایک دوسرے کے ساتھ کڑائیاں کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے کی شادی اور بیاہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو خدا را الیکشن کو الیکشن سمجھے، سیاست کو سیاست سمجھے، اسے ایمان پر، اخلاق پر، مسلمان کے تعلقات پر، رشتہ داری پر اور اپنی دوستیوں پر قربان نہ کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔